عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث بلکہ میں چاہوں گا دعات کو اگر مل جائے تو اس حدیث کے جو طرق ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر سے کہا کیف بک، یا بعض روایت صحابہ کو مخاطب کر کے کیف بکم، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا. کہ بعض روایتوں میں ہے جب تم حثالہ بے وزن لوگوں میں رہ جاؤ گے. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، متعدد کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر، متعدد صحابہ سے مروی ہے. کاش کہ اس حدیث کے جیسے شیخ نصیر الدین ہے یا ہمارے عزیز شیخ عبد الرحمن ہے اس حدیث کے طرق کو جمع کرتے لوگوں کے سامنے رکھتے تو بڑا عبرت کا سامان اس کے اندر پایا جا رہا ہے. جو چیزیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے تو وہ میں صرف ترجمہ یا اختصار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ لوگوں کو چھان لیا جائے گا. آٹے کو جب چھان لیا جائے تو اوپر کیا رہ جاتا ہے ساتھیوں؟ بھوسی اور چوکر رہ جاتا ہے نا. ایسے ہی گویا کہ نیک لوگوں کو اس میں سے اٹھا لیا جائے، نیک لوگ وہاں سے ختم ہو جائیں گے. تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جن کی مثال بھوسی چوکر کی طرح ہوگی. ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی امانت اور ان کے عہد کا معاملہ بالکل گڑبڑ ہوگا. قد مرجت عہودہم واماناتہم، ان کی امانت کا معاملہ اور ان کے عہد و پیمان کا معاملہ بالکل گڈمڈ ہوگا، گڑبڑ ہوگا. ان کو امانت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں جو اپنے کو اچھا کہتے ہیں وہ بھی جو برا کہتے ہیں، ہر ایک کی مثال ایسی ہوگی. اسی دسترخوان کے اوپر اپنے کو موحد کہنے والا بھی کھا رہا ہے اور فاسق اور فاجر ہے وہ بھی اسی پر بیٹھا کھا رہا ہے. اسی جماعت میں وہ بھی شریک ہے، اسی جماعت میں وہ بھی شریک ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تأخذون ما تعرفون، تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنکرون. جو معروف کے کام ہیں اس کے اوپر تم مضبوطی سے جم جاؤ، اور منکر جو کام ہے ان کاموں کو تم کیا ہے بالکل چھوڑ دو. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ عَمَرِ خَاصَّتِكُمْ، یہ اصل میں نکتہ ہے ساتھیو. وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ عَمَرِ خَاصَّتِكُمْ، خاص لوگ جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے اس کے طرف تم خاص توجہ دو. اس کی کا دو معنی بڑا اہم علماء نے بیان کیا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو خاص اور نیک لوگ ہیں، گزرے ہوئے لوگ ہیں یا سامنے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر تم مضبوطی سے جم جاؤ. دوسرا معنی یہ ہے کہ تم خاص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کی فکر کرو، اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی، اپنے دین پر قائم اس کی فکر کرو، اور عام لوگوں کے معاملے سے کنارہ کش ہو جاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جب حثالہ لوگ رہ جائیں، بے وزن رہ جائیں، ان میں کوئی خیر نہ ہو، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لے اور اپنے ایمان کی فکر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے، انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے، اور ان پر اللہ کی کا نقمت اور جو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے یہ شخص اس میں بھی حصے دار بنتا ہے. جس طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ جو رہتا ہے، نیک لوگوں پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو ایک حصہ دیا کرتا ہے. جی چلیے اگلا باب ہے فتنہ فساد کے وقت جنگل میں جا رہنا. حضرت سلمہ بن اکوا سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ حجاج کے یہاں گئے تو اس نے کہا کہ اے ابن اکوا تم گاؤں میں رہنے لگے ہو کیا الٹے پاؤں پھر گئے ہو؟
کہا کہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ چلے گئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کر لی، اور وہاں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، اور وہ برابر وہیں رہے یہاں تک کہ وفات سے چند دن پہلے مدینہ آ گئے تھے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے فتنوں سے بارے میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیے ہیں۔ باب یہ ہے کہ تعرب من الفتنہ، فتنوں کے وقت میں انسان صحرا نشینی اختیار کرے، یعنی عام لوگوں سے ہٹ کر کے اکیلے اپنی زندگی بسر کرے۔ جس طریقے سے یہاں دیکھیں کہ صحرا میں بادیہ کے علاقے کے لوگ رہتے ہیں کہ ان کا اکیلا خیمہ رہتا ہے، چند بکریاں رہا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اپنے بیوی بچے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ وہ لوگ مست ہیں۔ شہر میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں رہا کرتا۔ تو یہ چیز ہے تعرب، اور شرعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً اس سے منع فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص پہلے بادیہ کے علاقے میں تھا، وہ ایمان لے آیا اور ہجرت کر کے شہر مدینہ منورہ میں آ گیا، تو اب اس کے لیے دوبارہ بادیہ نشینی اس کے لیے جائز نہیں تھی۔ بادیہ نشینی دوبارہ اس کے لیے جائز نہیں تھی، اس کے اوپر واجب تھا یہاں رہے، ورنہ بلکہ اسے بعض روایات میں مرتد اور گناہ کبیرہ میں قرار دیا گیا ہے۔ گناہ کبیرہ میں کہ ہجرت کر کے آیا ہے اور پھر بادیہ نشینی اختیار کر لے، یہ اصل چیز ہے۔ لیکن جہاں فتنوں کا معاملہ ہو، فتنوں کا خوف ہو، گویا بادیہ نشینی اختیار کرنا جائز ہے۔ التعرف فی الفتنہ، یعنی فتنوں کے ڈر سے، فتنوں کے موقع پر، فتنوں کے دنوں میں انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ بادیہ نشینی۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ من الایمان الفرار من الدین، یہ ایمان میں داخل ہے کہ انسان اپنے دین کو لے کر کے اس کی حفاظت کے لیے شہر سے نکل کر کہاں چلا جائے، دور کسی علاقے میں اپنا چلا جائے۔ تو اس میں جو واقعہ ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ ایک بڑے مشہور صحابی سلمہ ابن اکوع، اور یہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں۔ اب میں ان کی سیرت اگر بیان کروں تو شاید پورا وقت اسی میں چلا جائے۔ سیرت نبوی میں اللہ کے رسول جہاد وغیرہ میں ان کے جو کارنامے رہے ہیں، یہ بنو اسلم سے تھے، یہ بنو اسلم سے